ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا. سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا. ام ایمن کو قریب بلایا, اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا, ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں, لیکن ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے. چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا, بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ باق وَوَلَدْتُ طُهْرَ, لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے. یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی, آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے, امی آپ بولتی کیوں نہیں, امی آپ بولتی کیوں نہیں, لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی قبر کو کھودا ہوگا. اندر ماں کے جس اتھر کو رکھا, اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ گئے. آج ہو بھی کیا سکتا تھا, مدینہ المنورہ میں حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا, ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے, آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے, لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں؟ تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. 2 پھول ہوتے, میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے. پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا, بار بار کر دیکھتے نہ جانے یہاں دوبارہ آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں. پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا. پورا مکہ امڑ کے آ گیا. لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے, لیکن ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا, جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا. پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی, طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے, گندی اوتریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تو بھی دیتا ہے. ایک طویل دکھوں کا سفر تھا اور ایک کٹھن حالات کی داستان تھی جس کو کاٹ لینے کے بعد آج ایک عرصے کے بعد محبوب علیہ السلام جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھانے کے لیے آئے, تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے اور ایک ٹھنڈی آہ برتے ہوئے کیا فرمایا, لو ادرکت والدیا او احدہما, کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا, پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا, اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا, پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. وہ دروازے پہ آتی, چلمن سرکاتی, اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی, ابنی محمد, میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا, لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرماتے, ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا, آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنی ماں کو کندھوں پر بٹھا کر اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے, تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور میں کہ تم تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل بھی نہیں دے سکے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے. ماں کے چہرے کی رونق کائنات میں اجالے بھر دیتی ہے اور ماں کے چہرے کی اداسی کائنات سے روشنیاں چھین لیتی ہے. ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں, اس بات کا اندازہ ہم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام سے آ کر ایک نوجوان نے عرض کی کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا کیا اس کو حکم ارشاد فرمایا؟ میرے حضور پوچھتے ہیں, احی والدہ کا, کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم, جی حضور زندہ ہیں. قال
फफीहिमा फजाहिद, फरमाया जाओ उनकी खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। माँ तड़प रही हो, बेटा जिहाद करे या तबलीग करे, अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होगा जब तक साथ में माँ बाप राजी नहीं होंगे। ये कैसा सितम है कि आज 60 साल के बूढ़े माँ बाप सुबह के वक्त उठकर जवान बेटे की मिन्नत करते हैं और कहते बेटा आज दुकान पे रश ज्यादा है, ग्राहकों की भी भीड़ है और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं, तो बेटा तुम जरा दुकान पर वक्त ज्यादा देना। तो नौजवान आगे से क्या कहता है, कोई जीता है तो जिए, कोई मरता है तो मरे, मैंने जुमेरात को दरबार पे जरूर जाना है। ये दिन किसने सिखाया भाई? ये अल्लाह के रसूल की तालीमात तो नहीं है और ना ही ये दरबार वालों की तालीमात थी। ये आज के अनपढ़ जाहिल कारोबारी सूफियों का मसला है। अगर 50 लोग हर वक्त उनके डेरे पे ना बैठे तो जनाब उनका कारोबार नहीं चलता। लिहाजा अपने कारोबार को चमकाने की खातिर माओ से बेटे छीने जाते हैं, बहनों से भाई लिए जाते हैं और लोगों के घरों को बर्बाद करके अपने डेरों को आबाद किया जाता है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन नहीं है साहिब। मेरे हुजूर का दीन क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का दीन सीखना है हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से सीखना। सारी जिंदगी हुजूर की खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। एक दिन अपनी वालिदा से अर्ज की, अम्मी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं भी महबूब अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना करूं। तो माँ ने कहा बेटा चले जाओ लेकिन जल्दी वापस भी पलटना। माँ से इजाजत ली, शौक व रफ्तगी में तड़पते हुए लम्हात काटे और जब दरे हबीब पे हासिल हुए तो आकर पूछा मेरे हुजूर किधर है? तो बताया गया वो तो किसी सफर पे तशरीफ ले गए। हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं कदमों पे वापस पलट जाते। क्यों? इसलिए कि वो ये जानते थे कि जिनकी याद में तड़प रहा हूं उन्हीं के कहने पर माँ की खिदमत कर रहा हूं और ये हो नहीं सकता कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मेरे हालात से बेखबर हो। और हकीकत भी ऐसे ही थी। अगर यमन में बैठे हजरत उवैसे करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तड़प रहे थे तो यार मदीने का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। मेरे हुजूर जैसे ही वापस तशरीफ लाए तो आते ही पूछा कि लोगों मेरे पीछे मेरे साथ कोई मुलाकात के लिए तो नहीं आया था? अर्ज की हुजूर आपको क्या लगा? हुजूर मैं लोगों मुझे यमन वाले यार की खुशबू आ रही है। अर्ज की हुजूर वो इतना प्यार करते हैं कि बैठे यमन में और आपको यहाँ खुशबू आ रही? हुजूर मैं वो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं। अर्ज की हुजूर इतना प्यार करते हैं तो फिर मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हुजूर मैं उनकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिनकी खिदमत उन्हें मेरे हुजूर आने से रोके हुए है और कोई जाए ना जाकर मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ भी करना। यहाँ से पता लगा जो माँ बाप की खिदमत करता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। माँ बाप को ये रुतबा, माँ बाप को ये मकाम, ये दर्जा कहाँ से मिला है? जवाब एक ही है साहिब, ये फैज़ है आमिना के लाल के कदमों, ये फैज़ है मिलाद वाले आका का जिन्होंने माँ बाप को इतनी इज्जतें अता की हैं। बहनें और बेटियां क्या होती हैं ये ज़माने को मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आकर बतलाया। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल तारीख़ अरब आप उठाकर देखें, मुआशरे की हालत इतनी दर्दनाक थी कि जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो शर्म से उसका मुंह काला हो जाता। इज्जत और आबरू बचाने का बाप के पास एक ही रास्ता होता कि जालिम बाप माँ की ममता भरी गोद से फूल जैसी बेटी छीनता, गड्ढा खोद के धक्का देकर ऊपर मिट्टी डाल देता। अगर कोई बाप इतना जालिम था, इतना सफाक था कि बेटी चीख रही है लेकिन वो मिट्टी डाल रहा है तो इस काबिल है कि माशरे में सर उठाकर जी सके। और अगर किसी के हाथों में इतनी सकत नहीं कि वो अपनी जिंदा बेटी का गला दबोच सके तो वो इस काबिल नहीं कि माशरे में सर उठाकर जी सके। ये अरब मुआशरा है जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान किया है। वो अमलन बेटियों को ज़बा किया करते थे और बहनों को जिंदा दरगोर कर दिया करते। जिस दौर में बेटी ज़बा की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, मेरे हुजूर उस दौर में कलिमा हक बुलंद किया और हुजूर मैं बेटियों को ज़बा करने वालों सुन लो, फातिमा तु बिदअतु मिन्नी, मेरी फातिमा तो मेरे जिगर का भी टुकड़ा है। ये कलिमा मोहब्बत भी है और ये कलिमा जिहाद भी है। आज मैं और आप अपनी बेटी या बहन के लिए कोई प्यार भरी बात कहें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज इस माशरे में बेटी की इज्जत, आज इस माशरे में बहन का विकार है। यूं ही तो नहीं बूढ़ा बाप झुकी हुई कमर पे बोरियां लात लात के मजदूरी कर रहा है कि मैंने अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करना है। जवान साल बाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहे हैं कि हमने बहन के जहेज की सारी चीजें बनानी है।
یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض نے کٹتی ہوئی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی، میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشے بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں نے اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھیں اور کہاں بیٹیاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گا؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی، جس نے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جوانوں سے خاص طور پہ کہنا چاہوں گا، میں مانتا ہوں اس دور میں بہنوں کی ذمہ داری نبھانا بڑی مشکل بات ہے، میں مانتا ہوں اس دور میں بیٹیوں کے جہیز پورا کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے۔ 2 بیٹیاں بیہتے بیہتے باپ بستر پہ لگ جاتا ہے اور اس کی کمر میں خم آ جاتا ہے۔ 2 بہنوں کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے جوان سال بائی کی اپنی جوانی بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن میں کہوں گا جوانوں، یہ مشکل سہی، یہ مرحلہ کٹھن سہی، لیکن بہنوں سے وفا کرنا، بیٹیوں کو بوجھ نہ خیال کرنا، ان کے سروں پہ محبت کے، شفقت کے ہاتھ رکھنا، تم ان سے اگر وفا کرتے ہو، مشکل سے ہی، کٹھن سے ہی، لیکن یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اگر تم نے ان سے وفا کی، ان کی تمنائیں، ان کی آرزویں، ان کی خواہشات کی تکمیل میں تم نے اپنی جوانی بھی گوا دی اور ان کے سر پہ شفقت کے ہاتھ رکھے، تو یاد رکھنا یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، کل برے محشر میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ کس بات پہ؟ کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں سے وفا کی، یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھے۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی ہے اور نہ کوئی سگی بہن، میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہے۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دے۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں، نہ تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔
کتب میں آتا حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، اور یار ہوتا بھی کیوں نہ جس بہن کی گود میں دو جہاں کا سردار بھائی بیٹھا ہوتا۔ ان کا ناز تو بنتا، وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ دیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ میرے رسول کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو، یوں ہی اٹھ کر نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے رسول کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے۔ یہ ضابطے اتر چکے تھے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے دے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لیں، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے محبوب جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا، میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا بہن کا دروازے پر آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے محبوب خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرا خیال وقت سمٹ گیا، بات مکمل کر دوں۔ یہ رشتوں کا تقدس
زمانے کو حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. بہن کو عزت میرے محبوب کی دہلیز سے ملی، بیٹی کو وقار آقا کریم علیہ السلام کی چوکھٹ سے نصیب ہوا. ماں کے قدموں تلے جنت آئی ہے تو یہ بھی محبوب علیہ السلام کے قدموں کے صدقہ ہی آئی ہے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا عظیم رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بیچ دیا جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو. جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو محبتوں کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہے اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے. فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا. کہا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا اور کوئی میرا اقرار نہیں کرتا تھا، لیکن خدیجہ تھی جو میرے سے محبت کی دعویدار دار تھی. فرماتی پھر میں ہمیشہ ان سے محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور فرمایا کہ اے خدیجہ تو نے یہ چادر کیا کرنی ہے. عرض کی کہ حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن بھی ملے تو آپ کی چادر رحمت میں. اللہ اکبر. یہ کتنا بڑا ریفرنس ہے یار آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا. فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کرتا. رشتوں کا تقدس زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا. بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے کٹے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی. آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا. بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات ہی رکھتا ہو لیکن اس کے پاس آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی. آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے. آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے، تیری عزت کس بات پہ کرے. آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار ہیں. یہ معاشرے کی وہ دردناک حالت ہے جو آج ہمیں دکھائی دیتی ہے. لیکن محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ ساحل عرض کرتا ہے میں کماتا ہوں اور وہ کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں یعنی اخراجات اکٹھے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے. کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے یار. یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا.
تیرے دماغ میں الگ سے سوچو کہ سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے, تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ خاندان میں محنت میں نے بڑی کی ہے. صاحب اگر محنت کے بل بوتے پہ ملتا ہوتا صرف, تو اپنے خاندان میں نظر اٹھا کے دیکھ. 30 سال سے کاروبار کرنے والے آج بھی وہاں کھڑے ہیں, لیکن تیرا ستارہ ہے کہ اوج سوریا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے, ایم این اے, وزیروں مشیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے اب نیچے دیکھتا, اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا, کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا کہ جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے. آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں, میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے, تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کو لاکھ پتی بنانے کی سوچ رکھتا ہے اللہ اس کو پھر کروڑ پتی بنا دیتا ہے, اور جو نیچے والوں کو تنگ کر کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس ان سے سب کچھ میں چھین لوں, تو حضور والا معذرت کے ساتھ آپ کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہے, وہ سب کھیل جو ہے اس کی نگاہوں میں بھی ہے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اللہ نے اگر آپ کا ہاتھ وسعت والا دیا, اللہ کا انعام ہے. دولت پر سانپ بن کے نہ بیٹھیے, بھتیجوں پہ خرچ کیجئے, بھانجوں پہ خرچ کیجئے, بہنوں پہ خرچ کیجئے, بھائیوں پہ خرچ کیجئے, ماں باپ کے اوپر لٹا دیجئے. یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. جن کے پاس نہیں ان کا بھی امتحان ہے, اور جن کے پاس ہے ان کا بھی امتحان ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے. جن کے پاس نہیں ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنی عزت نیلام نہ کریں, وہ خودداری کی زندگی گزاریں, وہ صبر کر کے دکھائیں. اور جن کو عطا کیا گیا ہے ان کا امتحان ہے کہ وہ اب بانٹنا بھی شروع کرتے ہیں یا کہ نہیں. آقا کریم علیہ السلام کی حدیث سنیے. آقا کریم علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور گھر تشریف لائے, اور حضور فرمایا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ سارا ہم نے راہ خدا میں بانٹ دیا ہے, اور یہ صرف ایک بکری کا کھر بچا ہے. یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا ہے اور صرف یہ بکری کا کھر بچا ہے. میرے حضور پتہ کیا فرمایا, حضور فرمایا عائشہ بچا یہ تو نہیں ہے, بچا تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا. حضور والا ہم سب کا حساب ابھی تک ٹھیک نہیں. ہم سمجھتے ہیں جو اکاؤنٹ میں ہے, جو بینک میں ہے, جو ڈرار میں ہے, جو دراز میں ہے, جو بٹوے میں ہے, وہ بچت ہے. میں بھی یہی سمجھتا ہوں, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں. لیکن جن کے ہاتھ میں ہم نے دین اسلام قبول کیا ہے وہ فرماتے ہیں بچہ صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے. میں دیکھوں میں نے کیا بچایا, آپ سوچیے آپ نے کیا بچایا. حساب ہمارا یہی ہے, ایک آمدن کا خانہ ہے, دوسرا اخراجات کا ہے, اور تیسرا بچت کا ہے. بچوں کی فیسیں دے دی, گھر کا رینٹ دے دیا, ملازمین کی تنخواہیں دے دی, اس کے بعد جو بچ گیا وہ بچت ہے. یہ میرا حساب ہے, یہ آپ کا حساب ہے. لیکن جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ کیا فرما رہے ہیں, کہا اس سارے کھیل میں سے بچے گا صرف وہ جو راہ خدا میں بانٹ دو گے. ہمیں اس کی راہ میں بانٹ. آج سے صبح نیا خانہ ضرور بنائیے گا, آمدن کا خانہ, اخراجات کا خانہ, پھر بچت کا خانہ, یہی حساب ہے. ایک خانہ وہ بانٹی رکھیے گا جس کے اوپر لکھیے گا وہ بچت جس کی ضمانت محبوب علیہ السلام نے دی ہوئی. اور وہ ایک نیا خانہ اگر ابھی تک نہیں بنا ہے وہ صبح بنا دیجئے. 1 کروڑ کا کاروبار کرتے ہیں, جو کچھ بچے گا وہ صرف وہ خانہ ہے جو محبوب کی راہوں پہ لٹا دیا ہوگا. جو راہ خدا میں بانٹا وہ حقیقت میں بچا. اس حقیقت کو سمجھیے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے. اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا. نہ کفن کو جیب ہوتی ہے, نہ قبر میں الماری رکھنے کی اجازت ہے. ہم خالی ہاتھ آئے تھے, ہم نے خالی ہاتھ ہی جانا ہے. اس حقیقت کو قبول کیجئے. یہ حقیقت ہے, اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا. کوئی لے کر جانا بھی چاہے تو نہیں لے کر جا سکتا. لیکن اگر آپ کہیں مجھ سے کہ کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ انسان ساتھ ہی لے کر چلا جائے, تو ایک طریقہ آج بھی ہے, راہ خدا میں بانٹنا شروع کر دو. جتنا بانٹو گے اتنا سارا ساتھ لے کر چلے جاؤ. تو نادان ہے وہ جو بانٹ نہیں رہا اور جو ابھی تک جمع کرنے کے پروگرام بنا رہا ہے. راہ خدا میں بانٹیے, بھتیجوں پہ خرچ کیجئے, بھانجوں پہ خرچ کیجئے, بہنوں پہ لٹائیے, اور
بھائیوں کی ضروریات کا خیال رکھیے. جو اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا تقدس پہچان لیتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پر برسنے لگتی ہیں. آج بہت سارے مسائل ہیں جن پر بات کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دو ایسے بڑے مسائل ہیں کہ جو اتنے بڑے ہیں کہ اگر ایک گھر میں یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو گھر کے گھر لٹ جاتے ہیں. وہ مسائل کون سے ہیں؟ ایک تو ہمارے ہاں رزق میں بے برکتی ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں صحت نہیں ہے. رزق میں بے برکتی کی مثال یہ دیکھیے کہ 5 گھر کے کمانے والے ہیں، 7 کھانے والے ہیں، 2 لوگ ایکسٹرا ہیں، لیکن اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو رہے. ٹینشن، جھگڑے، اختلافات ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتے ہیں. ڈبل شفٹ بھی لگا رہے ہیں، اوور ٹائم بھی لگا رہے ہیں، 2 کاروبار بھی کر رہے ہیں، لیکن اخراجات پورے نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ کثرت ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. صحت کی مثال دیکھ لیجئے کہ اب تو ایسی بیماریاں ہیں کہ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ٹیسٹ بھی کروا لیے، رپورٹس بھی ساری کلیئر ہیں، ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہو رہا کہ مسئلہ ہے کیا. کتنے لوگ آپ کو ملیں گے پرہیز بھی کرتا ہوں، دوا بھی لی ہے، لیکن فرق ہے کہ پڑتا نہیں. صحت روٹ گئی، شفا نظر نہیں آتی. ایک صحت اور ایک کاروبار میں بے برکتی. جس گھر میں یہ دونوں مسائل اکٹھے آ جائیں تو وہ گھر لٹتا ہوا اور زوال پذیر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ آج کی اس محفل میلاد سے میں آپ کو ان دونوں مسائل کا کوئی حل بتا دوں، اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کو کسی سنیاسی بابے کا نمبر بتاؤں گا، تو یہ آپشن میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ یہ خیال کر رہے ہو کہ میں کوئی تعویذ یا کوئی چھو منتر کا دم آپ کو سناؤں گا، تو یہ آپشن بھی میرے پاس نہیں. اگر آپ کہیں کہ میں آپ کو کسی عامل کا نمبر بتا دوں، تو یہ آپشن بھی میرے پاس نہیں. ویسے قوم کی حالت یہی ہے کہ اگر ایک نمبر اناؤنس کر دیا جائے تو تھوڑے نہیں تو 80% لوگ صبح اس کے ڈیرے پہ پہنچ جائیں. وہ جس کو صبح فجر کی اذان کے لیے جاگ نہیں کھلتی ہے، صبح 4 بجے کا ٹائم تو وہ بھی اس کے دربار پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا. اور حالت یہ اتنی دردناک ہے کہ اچھے بڑے پڑھے لکھے کاروباری زیرک انسان بھی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. جس کو اپنا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تمہیں اور مجھے بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب میں ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں کہ جو در بدر حساب لگواتے پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے نام ماں کا بتاؤ، کوئی کہتا ہے باپ کا بتاؤ، 4 لکیریں کھینچتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کسی نے کروا دیا ہے. میں جب ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے امام کا وہ شعر یاد آتا ہے. شاید میرے امام نے انہی کے لیے کہا تھا، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جس نے اللہ رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے، پھر 2 نمبر پیر تو اس کو ملے گا. جھوٹا تعویذوں والا تو اس کے گھر میں آئے گا، پھر وہ کبھی کہے گا دال ماش پھینک کے ہو، تو کبھی کہے گا انڈے پھینک کے ہو، تو کبھی کہے گا کہ بڑا ڈاڈا وار ہو گیا، شکر کیا تم یہاں آگے ورنہ تم مر جاتے. کبھی کہتا ہے ہڈی اونٹ کی لا کے چھت پہ رکھو، کبھی کہتا ہے کالا دھاگا یا کالا کپڑا باندھو. صاحب تمہارا علاج ان کے پاس نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے محبوب کی چوکھٹ چھوڑی ہے، تمہیں در بدر کی خاک چھاننی پڑے گی. اور اگر انسان محسوس کرے تو یہ تھوڑا عذاب نہیں ہے کہ بندہ رب کو بھی مانتا ہو اور 10 چوکھٹوں پہ در بدر ٹھوکریں بھی کھاتا ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کوئی ذات ناراض ہے مجھ سے اور میں اس کو چھوڑا ہے اور ایک ایک در پہ میں جو ہے وہ ماتھا ٹیک رہا ہوں. اسی بات کو شاید اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے فلسفے میں کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات. ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا در بدر کی ٹھوکریں کبھی نہیں کھا سکتا. تو یہ جو حالات ہیں، میرے پاس ایسی تو کوئی آپشن نہیں. لیکن اگر آپ چاہیں کہ آج کے اس میلاد سے میں آپ کو ان دونوں مسائل کا ایک حل بتاؤں، تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں. لیکن اگر آپ کے دامن میں وسعت ہو اور آپ کے ضمیر اور آپ کے ظرف میں گنجائش ہو، تو میرے اپنے پاس تو کچھ نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں گنبد خضرا کی ایک حدیث نہ سنا دوں اور گنبد خضرا کے مکین کا دیا ہوا وظیفہ نہ بتا دوں، اور وہ وظیفہ دینے سے پہلے مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں. چونکہ جھوٹے پیر کو تو ضرورت ہوگی وہ قسم اٹھائے کہ یہ 100% ٹھیک ہے. لیکن میں جن کی بات سنا رہا ہوں ان کے بارے ان کا رب فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں. میں ان کی بات سنا رہا ہوں جن کو اپنے تو اپنے پرائے بھی کہتے تھے، صادق بھی تو ہے، امی بھی تو ہے. آؤ ان کی دہلیز پہ آؤ، جن کی دہلیز پہ آنے والا کبھی جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رہتا.
وہ اتنی وفا کرتے ہیں، اتنی وفا کرتے ہیں کہ جو دنیا میں ہاتھ پکڑتے ہیں تو محشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی دہلیز پہ آؤ، ان کی بارگاہ سے فیض لو۔ آقا کریم علیہ السلام نے دونوں مسائل کا ایک حل بتاتے ہوئے فرمایا، صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ آقا کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھوں نے جولیاں پھیلا لی۔ کیوں نہیں محبوب، آپ ارشاد فرمائیں۔ دو ہی مسئلے تھے، ایک رزق کا مسئلہ، دوسرا صحت کا مسئلہ۔ تو فرمایا میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیں۔ دو لفظی وظیفہ۔ حضور فرمایا صحابہ اپنے رشتوں کو جوڑا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت۔ رزق میں بھی کرنا کیا ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پانی میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، کوئی جانور کی ہڈیاں لا کے چھت پہ نہیں رکھنی، کوئی دال ماچ جا کے دریاؤں میں نہیں پھینکنی۔ کرنا کیا ہے؟ وہ بہن جو ایک عرصے سے ناراض ہے اس سے جا کے صلح کی بات کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بھتیجوں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بانجوں کو جب بھی ڈال کے کہنا ہے بیٹا آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، تیرے مامے تیرے چاچے تیری پشت پہ کھڑے۔ محبت تم بانٹنے شروع کر دو، دیکھنا عرش کا رحمان تمہیں کہاں کہاں سے رزق عطا کرے، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ہواؤں کے رخ تمہاری مرضی کے مطابق موڑ دے گا۔ بار بار اس پہ سوچئے۔ صاحب وہ وقت سمٹ گیا، ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں ہم نے کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کر لیا، ہم نے گلیوں میں جھنڈیاں اور چھتوں پہ جھنڈے بھی نصب کر دیے، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی۔ یہ سب کچھ باعث برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے جو بیچارہ اس عنوان پر الجھ پڑا، اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پہ لگا دیا گیا۔ میں تو سادہ سی بات یہ کہتا ہوں کہ حضور والا مجھے یہ بتائیے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد کی بھی خوشی نہیں منانی تو حضور والا پھر خوشی شے کس چیز کا نام ہے؟ پھر خوشی کہتے کسے ہیں یار؟ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ یار محبوب تو کوئی کسی کو دیکھنے کے لیے نہیں دیتا، کتنا احسان ہوا کہ محبوب ہی عطا کر دیا۔ میرے شیخ اسی لیے پڑھا کرتے اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے، اس پہ الجھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو محبتوں کا عنوان ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ سب کچھ باعث برکت ہے۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا، یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یہ آغاز سفر ہے، منزل نہیں۔ یہ آغاز سفر، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ محبوب علیہ السلام تشریف لے کر، یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں۔ منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے۔ اس بات پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں پتہ نہیں ہم اس بات پہ کیوں الجھ پڑے ہیں۔ یہ ابھی ہم آئے تو ہمارے دوست علماء جو ہے وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ہمارا استقبال کر رہے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے کسی سے فتویٰ لیا ہوگا کہ عبداللہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم شام کو روڈ پہ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کسی سے فتویٰ پہلے لے لیں؟ میرا نہیں خیال انہوں نے کسی دارالعلوم سے یا کسی جامعہ سے فتویٰ لیا ہو۔ اگر انہوں نے فتویٰ لیا نہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان پر فتویٰ لگے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں شادی بیاہ کی تقاریب ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پھول پلیٹوں میں لے کر یوں پھینکتے ہیں، تو پہلے کبھی نے کسی نے جا کر جامعہ سے فتویٰ نہیں لیا اور نہ ہی کبھی کسی دارالعلوم سے فتویٰ لگا ہے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے آنے والوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ مسلک تو مسلک رہ گیا حضور والا، اس عنوان پر کسی مذہب کا اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھ ازم، ہندوازم آپ اٹھا کے دیکھیں، ہر مذہب کے ماننے والے اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر اس سے آگے کی بات کروں تو جن کے پاس مذہب نام کی چیز نہیں، انہوں نے بھی مورل ویلیوز میں لکھا ہے، اخلاقی اقدار میں یہ بات لکھی ہے کہ مذہب نہ بھی ہو لیکن یہ آنے والے کا حق ہے کہ آنے والے کا استقبال کیا جائے۔ پوری انسانیت اس بات پہ قائل ہے کہ انسانوں کی بستی ہو صحیح، انسان رہتے ہو صحیح، تو انسانوں کا حق ہے کہ آنے والوں کا استقبال کیا جائے۔ توجہ چاہوں گا اس ایک جملے پر، اور اگر ایک جملہ بھی یہ سمجھ آ جائے تو شاید یہ کئی سینکڑوں کتابوں کا سفر کروا دے۔ کیا خیال ہے حضور والا؟ کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، آمینہ کا لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو جھگڑا بنتا ہی نہیں تھا، یہ تو اختلاف تھا ہی نہیں صاحب۔ انسانوں کی بستی کا اصول ہے، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے۔
यार इमाम उल अंबिया महबूब खुदा आए तो इस्तिकबाल नहीं करना चाहिए। तुम तो फूल, कलियां, झंडियां और लाइटिंग और चरागा की बात करते हो साहिब। मियाँ हमारा तो बस नहीं चलता, वरना दिल काट के महबूब की राहों में रख। इससे बड़ी भी कोई खुशी होती है कायनात में किसी को कुछ मिला है तो महबूब के कदमों का सदका मिला है। ये फैज है आमीना के लाल के कदमों का, वरना इंसानियत तो पता नहीं जानवरों के आगे माथे टेक रही थी। इस इंसान ने सांप, केकड़ों और बिच्छुओं की परस्तिश की है। ये तो करम हो गया कि धरती पे मेरे महबूब के कदम लगे। इस उन्वान पर कोई इख्तलाफ नहीं। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा ये मोहब्बत का सफर है। ये हमारे दोस्तों ने आकर हमारा रोड पे इस्तिकबाल किया तो हमने इनको पहले कोई दलाइल का लेटर नहीं लिखा था, ना हमने फोन करके कहा था कि आप रोड पर आकर इस्तिकबाल कीजिए, लेकिन इन्होंने फिर भी इस्तिकबाल क्यों किया ये तो मुझे जानते भी नहीं। मैं तो पहली मरतबा इनको देख रहा हूँ, लेकिन इन्होंने इस्तिकबाल क्यों किया उसकी सिर्फ एक वजह थी। इनके पास नहीं थे, इनके पास हवाले नहीं थे किताबों के, लेकिन इनके पास एक चीज जरूर थी। और वो क्या थी कि जब सीनों में प्यार होना जी करता है आने वाले का इस्तिकबाल। हमारी तो औकात ही कोई नहीं साहिब। जिस दिन उनके सीने में भी प्यार हुजूर का जाग पड़ा, उनका भी जी करेगा कि कलियां भी लगाएं, फूल भी रखेंगे, मिठाइयां भी बांटेंगे, देगे भी बांटेंगे, मोहम्मद अरबी पे दुरूद भी पढ़ेंगे, सर सजदे रख के रब के तशक्कुर के कलमे भी पढ़ेंगे। ये मोहब्बत का सफर है, ये झगड़ों का सफर नहीं। हमें ये जरूर है, ये कलियां, ये फूल, ये रोशनियां, ये चरागा, ये मिठाइयां, ये देगे, बेटा ये बाइस से बरकत जरूर है, लेकिन मंजिल नहीं। वो बड़ा नादान होगा जो इसको मंजिल समझ बैठे। ये आगाज़े सफर है, मंजिल मेरे हुजूर की सीरत है, मंजिल मेरे हुजूर का पैगाम है, मंजिल मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की जात है। कितना अच्छा हो कि कोई नौजवान जब यहाँ से उठ कर जाए तो बूढ़े बाप के पांव पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांग ले, बूढ़े बाप को राजी कर ले तो बाप यही कहेगा ना बेटा मैं भी तुमसे राजी हो गया हूँ। लेकिन ये तो बताओ ये रात 12 बजे कहाँ से इतनी अच्छी बातें मिल गई? तो कि बाबा आपको नहीं पता, अभी तो उनका मिलाद सुनकर आया हूँ जिन्होंने फरमाया था बाप राजी है तो अर्श का रहमान भी राजी है। उसी वक्त इरादा किया था आज के बाद बाप के सामने उफ का कलमा भी नहीं कहूंगा। हाँ हाँ कोई जाके बूढ़ी माँ के पांव पकड़ के राजी कर ले। माँ हंस के यही कहेगी पुत्र मैं तो पहले राजी हूँ, भला मैंने तेरे से क्यों नाराज होना है। लेकिन बेटा ये भी तो बताओ ये सोच मिली कहाँ से? वो कि हम अभी तो उनका मिलाद सुनकर आया हूँ जिन्होंने फरमाया था कि जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे मिलेगी। हाँ हाँ कोई जाके भाइयों से सुलह कर ले। तो भाई यही कहेंगे यार हमने बरादरी के लोग भी डाले, कारोबारी ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए, लेकिन तू तो कहता था इस मौजू पर बात भी नहीं हो सकती। अब तू खुद ही आ गया है और सुलह की बात खुद कर रहा है। हम भी तेरे साथ सुलह करेंगे, लेकिन बता तो सही आखिर हुआ क्या है? वो कि तुम्हें नहीं पता, बस रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले चला जाएगा। उसी वक्त इरादा किया था महबूब के नाम की सुलह करूंगा और महबूब की पैगाम की। कितना अच्छा हो जाए यार कोई नौजवान सुबह फजर की नमाज में बाजमात नजर आ जाए, अल्लामा साहब उसको मुबारकबाद पेश करते हुए थपकी देते हुए कहें बेटा पहली नमाज फजर की और वो भी बाजमात, माशाल्लाह ये रातों रात तब्दीली कहां से आ गई? तो कि हजरत आपको नहीं पता रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था मेरी आंखों की ठंडक भी नमाज में रखी गई। आओ महबूब का ये वाला मिलाद, इसका पैगाम समझिए और सीरत रसूल को इख्तियार कीजिए। ये हकीकतों का सफर है। आओ साहिबो सर से लेकर पांव तक। मैं अपनी सारी 40-50 मिनट की बात को, हम छोटे लोग हमारी बातें लंबी हो जाती हैं, अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो मेरे शेख तरीकत अपने प्यार भरे मीठे अंदाज में कहा करते हैं कि बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखो इस्लाम लिखा है हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ाकता शक्ल सूरत चाल ढाल अंदाज़े माशरत तर्ज़े जिंदगी इतना खूबसूरत हो कि लोग मुस्कुरा के कहें वो देखो मदीने वाले का गुलाम आ रहा है, वो देखो मिलाद वाले आका का गुलाम आ रहा है। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना दो कि दुनिया में भी लोग तुम्हें इस तरह जाने, और कितना ही अच्छा हो कि उसका कर्म हो महशर में भी कहा जाए वो देखो मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा है। आओ इस रंग में अपनी जिंदगी, उनकी हर सुन्नत हो साकिब जानो दिल से भी अजीज, उनकी हर सुन्नत हो साकिब जानो दिल से भी अजीज, मुस्तफ़ा की ज़ात में यूं फना हो जाइए। आइए हुजूर की हयात को, उनकी सीरत को, उनके किरदार, उनके अखलाक हसना को अपना लीजिए।
ادارۃ المسواک کا پلیٹ فارم یہی پیغام گھر گھر میں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک نمبر نوٹ کر لیجیے، اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز 6 دسمبر بروز اتوار بعد از نماز ظہر میرے استاد مکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب ایک عظیم الشان کانفرنس ہم لاہور میں منعقد کر رہے ہیں، جس پر آپ کو ایڈریس بتا دیا جائے گا، ابھی جگہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ نمبر نوٹ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہمارے ساتھی جو واٹس ایپ کر دیں گے۔ نمبر نوٹ کیجئے گا 0308 888 5512 0308 88 85 512 0308 88 85 512۔ اپنا نام اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے، ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا۔ 6 دسمبر کی جگہ کا جب تعین ہوگا تو آپ کو بر وقت ہم اطلاع دیں گے۔ لاہور بہت بڑی ڈویژن ہے اور بہت سارے دوست جب قبلہ مصطفی صاحب ہو کر چلے جاتے ہیں تو گلہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ تو ہماری ٹیم بہت بڑی نہیں ہے، اگر آپ بھی اس دعوت میں شامل ہو جائیں تو بہت سارے محبت والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ بار دیگر آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر حاضر ہوئے اور مجھ ناچیز کو بھی چند کلمات ادا کرنے کا شرف ہوا۔ اللہ مجھے آپ کو ایک ایک جملے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا